بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ دا پریس ملګری ہوئی چې دا خبرې په اردو کې وکړې نو زه به ایمل خان ستاسو په اجازت او د ملګرو په اجازت اردو کې به زه دا خبرې وکړم. میں سب سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب، ان کے ساتھ آئے ہوئے صدر عوامی نیشنل پارٹی ضلع چارسدہ اور جنرل سیکرٹری اور صوبائی جو عوامی نیشنل پارٹی کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، مشران ہیں، ان سب کا اور خاص کر عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ورکران کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے پختون روایات کے مطابق ہمیں بہت بڑی عزت دی ہے. 2 دن پہلے جو جرگہ یہاں پر آیا ہوا تھا اور وہ جرگہ ہم نے قبول کیا تھا، اور آج جتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں ہمیں بہت عزت ملی ہے. میں ان کا مشکور ہوں. میڈیا کے دوست جو الیکٹرانک پرنٹ جتنے بھی میڈیا کے دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے ساتھیوں کا جو ابھی اس کے بعد بھی میں نام لوں گا مختلف یونین کونسل سے آخر میں وہ آئیں گے، میں ان کا جو میرے ساتھ ہر سخت وقت میں اور اچھے اور برے ہر وقت میں یہ میرے ساتھ رہے ہیں، میں اپنے ان تمام دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بھی وہ میرے ساتھ یہاں پر اس فیصلے میں شریک ہیں. میں اپنا جو خاندان ہے میرا، میں ان سب بزرگوں کا، چھوٹے بڑوں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ میرے ساتھ یہاں پر آج موجود ہیں. آج میں 2-3 باتیں کروں گا، پھر ایمل ولی خان صاحب تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کریں گے. ایک تو یہاں پر میرا بھائی محمد رحیم خان، میرے چچا اور کا بیٹا اور سارے جتنے بھی میرے کزنز ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، وہ آج فارملی عوامی نیشنل پارٹی میں، ہمارا پورا خاندان، ہمارے تمام دوست عوامی نیشنل پارٹی میں فارملی انہوں نے آج سب نے جوائن کیا ہے. دوسری بات، NA-24 پر جو ضمنی الیکشن ہے اور ہم دو آگو ہیں، ایمل ولی خان نے ایک پیٹیشن بھی داخل کیا ہے کہ وہ جلد سے جلد ہوں، تو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے بھی اور اپنے خاندان اور دوستوں کی طرف سے میں مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں NA-24 کی ضمنی الیکشن میں ایمل ولی خان صاحب کے لیے. میرا اصولی موقف ہے اور وہ میں آپ کو 2-3 منٹ میں اپنا اصولی موقف آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ایک، ہمارے جو خاندان کے بڑے ہیں، جو ولی باغ میں بڑے ہیں اور جو ہمارے گھر میں بڑے ہیں، ایک میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی یہ خواہش تھی کہ ہمارا یہ خاندان واپس جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم پر ہو، اور میں ضرور ان کی دعاؤں کے لیے پھر بھی میں ان کی دعاؤں کا میں حاجت مند بھی ہوں، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا سب کا متفقہ فیصلہ تھا جو پورے خاندان نے آج تسلیم کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخصیت ایمل ولی خان صاحب یہاں پر موجود ہیں، ایک تحریک شروع ہوئی تھی باچا خان بابا نے، اس تحریک جو ایک سماجی، معاشرتی اور سیاسی تحریک بھی تھی، اور اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تحریک تھی، پختون قوم کو بیدار کرنے کی ایک تحریک تھی. انہوں نے تحریک چلائی. خان عبدالولی خان بابا نے اس تحریک کو ایک سیاسی شکل بھی دی اور پارلیمنٹری شکل میں بھی عوامی نیشنل پارٹی اور نیپ، اور یہ اس کا ایک بہت بڑا تاریخ ہے. اور پھر اسفندیار ولی خان صاحب نے جو سختیاں جیلی، جو جیلوں میں وہ رہے ہیں، جو مختلف ادوار میں جمہوریت کے لیے اور پختون قوم کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں، تو جو شخصیت میرے ساتھ یہاں پر آج تشریف فرما ہے ایمل ولی خان صاحب، میں جب ان کو میں دیکھتا ہوں، انہوں نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں، تو ان تینوں بزرگوں کے تحریک، سیاست اور سختیاں اور پختون قوم کو متحد کرنا، وہ ساری کوالٹیز مجھے آج ایمل ولی خان صاحب میں نظر آتی ہیں اور اس لیے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کا نوجوانوں کا میں لیڈر ہوں، اور خود وہ بزرگوں کی شکل میں ہے آج کل. تو بزرگوں کا کام تو دعائیں دینا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کوئی عبادت کرنا، کوئی وظیفہ پڑھنا. تو میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں کا لیڈر یہ ہمارے سامنے ادھر بیٹھا ہوا ہے ایمل ولی خان. اس کے علاوہ میں چارسدہ کے لوگوں کو ضرور ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اس ضمنی انتخاب میں آپ یہ دیکھ لیں کہ مقابلے میں کون کون ہے.
ایک ولی باغ گھرانے کا، ہمارا اپنے علاقے کا ایک سیاسی، ایک زبردست گھرانے کا چشم و چراغ، اور خود بھی ایک زبردست پرسنالٹی رکھنے والا ہمارا لیڈر وہ مقابلے میں ہے. یہ ہمارا اپنا خون ہے. ہمارے لیے میرے خیال میں یہ بات میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. میں چارسدہ کے لوگوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا اپنا خون ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا لیڈر ہے، چارسدہ سے تعلق ہے، اپنے علاقے کا ہے، ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، میں سماجت بھی کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو کسی باہر سے آئے ہوئے شخص کے لیے ہم نے بے عزت نہیں ہونے دینا. ہم نے ان کی بے عزتی نہیں ہے، یہ ہم سب کی بے عزتی ہوگی کہ باہر سے اگر کوئی شخص آیا اور ہمارے چارسدہ میں ہمارے ایک بہت بڑا گھرانہ ہے سیاسی، ہم اگر ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور باہر کے شخص کو ہم ووٹ دیں گے تو میں اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ چارسدہ کی عزت کا خیال رکھ لیں. میں آپ سے منت کرتا ہوں، سماجت میں کرتا ہوں. میں دوسری بات، عمران خان صاحب مقابلے میں ہیں، وہ ابھی بھی ایک سیٹ کے اوپر ایم این اے ہیں، ابھی بھی وہ پارلیمنٹ نہیں جا رہے ہیں، اس سیٹ کے اوپر نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، اور اب 9 سیٹوں پہ وہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. تقریباً 1 ارب روپے تو اس سارے پروسیس کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اس غریب قوم جو مہنگائی کا دور ہے اس میں یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، اور صرف اس کے لیے کہ ایک شخص کی جو ذاتی انا ہے وہ پوری ہو جائے کہ میں 9 سیٹوں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. تو میں چارسدہ کے لوگوں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ ابھی ایک پریزنٹ سیٹ پہ وہ نہیں جا رہا ہے تو 9 سیٹوں پہ وہ کیا پارلیمنٹ جائے گا. اپنے ووٹ کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے، اپنی نمائندگی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے. ہم نے ایمل ولی خان کے لیے باہر نکلنا ہے اور ووٹ اس تعداد میں پول کرنا ہے کہ ریکارڈ لیڈ پر ایمل ولی خان یہ سیٹ جیت جائیں. یہ آخری بات جو میں اصولی موقف میں نے اپنا جو بتانا ہے آپ کو، دیکھیں جی، یہ سیٹیں آتی جاتی ہیں، وزیر اعظم آتا ہے، اگر کوئی پارلیمانی یا جمہوری پروسیس ہو اس سے چلا بھی جاتا ہے، بہت حکومتیں آئی ہیں، بہت گئی ہیں، لیکن ان چیزوں سے آپ کا اتنا لگاؤ بڑھ جائے، پرائم منسٹر ہاؤس کے پروٹوکول اور اس کے سارے جو آسائش ہیں اس سے آپ اتنا لگاؤ بڑھا لیں کہ پھر اگر آپ ایک جمہوری طریقے سے باہر بھی آ جائیں تو پھر آپ کو وہ بات بالکل آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور اس چیز کو اور اس آپ کے ذاتی جو سیاسی مفاد ہیں اس کو آپ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں کے اوپر آپ انفیئر کرٹیسزم کرتے ہیں. اگر عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو وہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے خلاف فیصلہ آئیں تو عدالتیں جو ہیں وہ ساری خراب ہیں. پھر ہماری پاکستان کی افواج، پاکستان کی پولیس، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اپنے ادارے ہیں. اگر وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر اپنا آئینی رول پلے کر رہے ہیں تو آپ کو اتنی ہوس ہے اور آپ اتنا مس کرتے ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کو کہ آپ نے پورے ملک کو داؤ پر لگا لیا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ چلیں بس مجھے یہ کرسی ضرور مل جائے. تو میں بالکل، یہ میرا جمہوری حق ہے، میں اس کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں، اور میں کوئی غلام نہیں ہوں کہ جو بھی کچھ کہے میں کہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بالکل غلط پالیسی ہے. میں اگر آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور عوامی نیشنل پارٹی کے سارے دوست، سارے مشران یہاں پر ہیں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے خاندان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم شامل ہو رہے ہیں، آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں اور ہم نے تجدید عہد کر لیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی خان، سلطان محمد خان، سلطان محمد خان. بزرگوں کو یہ پتہ ہے، لیکن میں آج یہ بات کلیئر کر دوں، ہمارے خاندانی رشتے ہیں. میرے دادا محمد نواب خان اور ایمل ولی خان کے دادا خان عبد ولی خان بابا دونوں جو تھے وہ فرسٹ کزنز، ان کی والدائیں جو تھیں وہ بہنیں تھیں آپس میں. اس کے بعد آج اگر ایمل ولی خان کی والدہ ہیں تو وہ میرے گھر سے، یہاں پر رجڑ سے ان کا تعلق تھا، میرے گھر سے ان کا تعلق ہے. تو ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور میں خوش ہوں کہ آج بزرگوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ ایک بہت بڑا قدم ہم نے سارا اٹھایا ہے. ہماری سیاسی تاریخ بھی ولی باغ کے ساتھ کوئی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، شکر الحمدللہ. میرے والد صاحب جب یہ ضلع تحصیل ہوا کرتا تھا
تو آج جس سیٹ پر شکیل خان بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے والد صاحب نے بہت سالوں تک ابھی جو ضلع چارسدہ ہے اس کے صدر رہ چکے ہیں، اور ہر الیکشن میں جو یہ فیض محمد لالا سارے بیٹھے ہیں ان سب کو پتہ ہے، ہر ایک الیکشن میں اور ہر ایک جگہ پر وہ بہت ایکٹیو تھے۔ ہماری جو چارسدہ میں تو ہماری ہے ہی تاریخ، پھر میرے نانا کا جو گھر ہے مردان میں، تو میرے نانا عبدالخالق خان مرحوم وہ بھی اس پارٹی کا حصہ تھے، اس پارٹی کے سینٹرل جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، صوبائی صدر رہ چکے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، سینیٹر رہ چکے ہیں، 2 دفعہ MNA رہ چکے ہیں، اور میں آج یہ بھی خوش ہوں کہ ان کے روایات کو میں نے آج زندہ کیا ہے، کیونکہ جب 1970 میں عبدالخالق خان میرے نانا اسمبلی میں تھے اور اس صوبے سے اس وقت کی رولنگ پارٹی کے واحد MNA تھے، اور خان عبدالولی خان بابا لیڈر آف دا اپوزیشن تھے اس وقت اسمبلی نیشنل اسمبلی میں، تو میرے نانا نے رولنگ پارٹی کو چھوڑ کر اور سپورٹ کیا تھا اس وقت پختونوں کی کاز کے لیے، وہ آئے تھے اور وہ الیکٹ ہوئے تھے رولنگ پارٹی کے ٹکٹ پر، اس وقت کی رولنگ پارٹی، اور وہ آئے اور انہوں نے خان عبدالولی خان بابا کے ساتھ شانہ بشانہ پختون قوم کو متحد کرنے کے لیے کام کیا، اور پھر وہ تاریخ ہے، تو میں بھی وہ تاریخ شکر الحمدللہ آج دہرا رہا ہوں، میں ان کا نواسا ہوں، میں رولنگ پارٹی کو اس صوبے میں ان کی سپورٹ چھوڑ رہا ہوں، اور میں اس جو خان عبدالولی خان کا پوتا ہے میں شکر الحمدللہ ولی باغ کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو میں اس پر بھی فخر کر رہا ہوں کہ میں نے وہ تاریخ بھی دہرا دی ہے۔ میں ایک بات، کیونکہ مجھے پتہ ہے میڈیا کے دوست یہ بات ضرور پوچھیں گے کہ آپ سیٹ سے ریزائن کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہیں یہ کیا ہوگا پھر آگے، آپ کیا اپنی شمولیت کر لی ہے نہیں کر لی ہے، تو یہ میں پہلے سے سوال پوچھنے سے پہلے میں ابھی پھر ٹائم ایمن ولی خان کو دیں گے۔ ایسی بات ہے کہ میں نے آپ نے جو دیکھ لیا وہ آپ کو نظر آ گیا ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ باقی میں نے تھوڑی بہت وکالت بھی کی ہے، اور میرے وکیل دوست ادھر 2-3 اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق جو بھی مجھے اجازت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے میں عوامی نیشنل پارٹی کو میں سپورٹ کروں گا، اور 3-4 صورتیں ہیں جو آئین میں لکھی ہوئی ہیں، جب وہ پل آئے گا، کراس کرنے کا ٹائم آئے گا، پھر اس وقت ایمن ولی خان جو حکم کریں گے پھر وہ بھی کر لیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فی الحال میں نے ایمن ولی خان صاحب سے بھی مشورہ کیا ہے، اپنے دوستوں سے اور حلقے کے لوگوں سے بھی میں نے مشورہ کیا ہے، ان سب کا خیال یہ ہے کہ چونکہ 11 مہینے رہتے ہیں اور اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑا پروسیس ہوگا، آخری 4 مہینے ویسے بھی الیکشن نہیں ہوتے ہیں، تو 7 یا 6 مہینوں کے لیے اتنے بڑے پروسیس میں اندر جانا اور حلقے کو نمائندگی سے محروم کرنا میرے خیال میں یہ بھی زیادتی ہے، تو یہ میرا موقف ادھر ہے۔ میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2 دن ہو گئے ہیں، یہ بہت ایک پختون و روایات کے مطابق ایک جرگہ آیا، ہم نے ایکسیپٹ کیا اس کو، اور 2 دن سے میں تھوڑا بہت میں نے دیکھا، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ یہ چیزیں میں دیکھوں، لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر 2-3 قسم کی چیزیں، کوئی میری کوئی پرانی تقریر اٹھا رہا ہے، لگا رہا ہے ادھر، کوئی کاپی پیسٹ کر کے اس میں سے اپنی پسند کی چیزیں نکال کر ادھر لگوانا۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا ٹائم ضائع مت کریں، یہ ایک حقیقت ہے، آپ پرانی ویڈیوز اور پرانی کاپی پیسٹ اور ان چیزوں کا آپ چھوڑیں۔ میں ادھر بیٹھا ہوں، میرا نام سلطان محمد خان ہے، یہ ایمن ولی خان ہے، یہ میرا لیڈر ہے، آپ جو کر سکتے ہیں یہ میرا یہ میرا موقف ہے، میں زندہ ہوں، میں ادھر موجود ہوں، میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر لی ہے، اور ان چیزوں سے آپ ٹائم ضائع مت کریں، کوئی غلط فہمیاں آپ اس چیز سے آپ نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بھی میں آج ادھر بابانگ دول میں کہہ رہا ہوں، کوئی لالچ کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ ایمن ولی خان صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے ایک اصولی خاندان کے اندر اور دوستوں کے مشاورت سے ایک اصولی فیصلہ ہم نے کیا ہے، اور ہمیں اگر آگے جا کر یہ ہم ایک ورکر کی حیثیت سے ادھر ہم کام کریں گے، اس میں بالکل کلیئر میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ کوئی شرائط ہوں گی یا کوئی بات ہوگی تو وہ بات بھی ختم کر دیں۔ باقی یہ ہے کہ جو PTI والے کچھ دوست ابھی کل پرسوں تک تو میرے خیال میں ادھر جرگے ہو رہے تھے، اور میں بھائی بھی تھا ان کا، اور گھر بھی ان کا اپنا گھر تھا، اور ساری چیزیں، میں بہت اچھا آدمی بھی تھا، لیکن پتہ نہیں 1-2 دن میں کیا ہو گیا کہ میں بہت برا آدمی بن گیا ہوں،
اور ابھی وہ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ ذرا وہ چیزیں آپ دیکھ لیں, پورا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ جرگے تو میں تو نہیں گیا ہوں, جرگے تو ادھر آئے ہیں. تو میں ان سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنی سیاست کریں, جو بھی آپ نے کرنا ہے, ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے. ان چیزوں کو آپ چھوڑیں, ورنہ پھر آج کے پریس کانفرنس میں تو میں اس پریس کانفرنس کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن پھر ایسے مواقع آئیں گے کہ پھر میں بیٹھ جاؤں گا. تو خدا را اپنی سیاست کریں, اپنا پیغام لوگوں کو دیں, ہم اپنا پیغام لوگوں کو دیں گے. اگر آپ کو بہت شوق ہے تو پھر آپ مجھ سے بھی گلہ نہیں کریں گے اور ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں. تو میں آخر میں آپ سب کا پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایمن ولی خان صاحب کا. اور میرے خیال میں ٹائم میں نے بہت زیادہ لے لیا ہے, ایمن ولی خان صاحب کو ہم زیادہ ٹائم دیں تاکہ ان سے ہم سیاسی باتیں سنیں. بہت شکریہ جی.